ایمان کی صحبت عطا فرمائے۔ سورہ حجرات میں مختصر اس میں دو چند باتیں عرض کروں کیونکہ احکام بہت سارے ہیں سورہ حجرات میں، بس دو آیتیں اگر آپ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ دوسری آیت ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک صحابی حضرت قیس تھے جن کا سنائی کم دیتا تھا ان کو، اور وہ اونچا بولتے تھے۔ جس کے کان کم سنائی دیتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں وہ بیٹھتے، حضور سے بلند آواز سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے؟ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو۔ آج بھی یہ آیت میرے آقا کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، آج بھی ہے۔ لوگوں وہاں سے گزرنے کے وقت آج بھی وہی احکام ہیں۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، کہا گیا ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر۔ آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، یہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء آتے ہیں، اپنی سانسیں روک لیتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں روضہ رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ پکارنا چلانا تو الگ بات ہے۔ تو یہاں کے آداب قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ صحابی جب ان کو پتا چلا کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ گھر میں بیٹھے رہ گئے، 40 دن تک روتے رہ گئے، بہت روئے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی۔ پھر دوسری آیت آئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور ادب بھی تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، جب نبی کے حجرے کے پاس جائیں، میرے گھر کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ پکاریں گے، میرا نام لے کر پکاریں گے، کہیں گے حضرت حضرت آپ کے ہاں میں جاؤں گا تو آپ کا نام لے کر پکاروں گا۔ لیکن حجرے کے میں حضور کے حجرے کے پاس جائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر، حضور کے گھر کے باہر آ کر پکارتے ہیں ان کا نام لے کر، ان میں اکثر عقل والے لوگ نہیں ہیں، تو نہ پکاریں حضور کو۔ بلکہ ادب اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ، جانا ہو اگر رسول پاک کے پاس تو طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے، پکارو مت، جا کر تھوڑی دیر صبر کے ساتھ دروازے پر کھڑے رہو، میرا محبوب خود باہر آئے گا، حضور خود تشریف لائیں گے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بارگاہ رسول کا ادب میرے عزیزوں، نعوذ باللہ من ذالک آج کچھ ایسے لوگ نکل پڑے جو حضور کو بالکل ہلکے انداز میں بات کر رہے ہیں، ہلکے انداز میں۔ کئی ایسے سوشل میڈیا کے جو دانشور کہلاتے ہیں، اب اسکالر بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان لوگوں نے نبی پاک کا بھی صحابہ کا بھی ایسے انداز میں نام لینا شروع کیا، نعوذ باللہ، جو عام لوگ بھی اپنا نام اس طرح نہیں لیتے، عام لوگ بھی ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہنا کہ وہ آج کے زمانے کا چھوکرا ہم کو سمجھائے گا۔ منافقین نے اگرچہ یہ بات کہی تھی لیکن تم کس انداز سے کہو گے اس کو؟ منافقین اگر یہ کہتے تھے تو لوگ آج اس کو اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کا ادب دیکھو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات کرتے تھے تو یوں کہتے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر بات کرتے تھے۔ بہرحال سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ایک حکم یہ بھی ہے اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو پہلے کہ صحیح ہے یا نہیں خبر، ورنہ تم جیسے یہ واٹس ایپ کے لیے یہ حکم یہاں کے لیے بھی فٹ ہے کہ ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا، ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا، اور پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا کہاں تک چل رہا ہے۔ ایمان والے یہ کام نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے فرمایا
اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. میں سمجھتا ہوں یہ واٹس ایپ بڑا فاسق ہے, یہ فاسق ہی تو ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی شرائط عدل ہے نہیں. ادھر کی ادھر اس میں سب چیزیں آتی ہیں, اچھی بھی بری بھی, لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے کئی لوگ بیچارے بعد میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. اللہ نے اس میں آیت میں فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ اپنے کیے پر. اور میں نے اس آیت کے مطابق دیکھا ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ تقریر کیے جا رہے ہیں کسی کے خلاف. ایک بہت بڑے بزرگ کو کچھ لوگوں نے ایڈٹ کر کے, کافی زمانے پہلے کی بات ہے, ابھی واٹس ایپ نیا نیا رہ رہا تھا, یعنی 2015-14 کے اس وقت آ چکا تھا, لیکن زیادہ طور پر اتنا وائرل نہیں ہوتی تھی چیزیں. تو وہ کسی نے ایڈٹ کر کے ایک بزرگ کی تصویر کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ لگائی اور کہا دیکھو یہ آپس میں مل رہے ہیں. مولانا صاحب کو اتنا ہی دکھا اور اس پر پورے تقریر کر ڈالی. کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ بہک گئے ہمارے, بھٹک گئے ہمارے, اب کیا ہوگا. دوسرے دن نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ ریئل تصویر ہے ہی نہیں, یہ تو کسی نے ایڈٹ کر کے بھیجا ہے. کہا اچھا ایسا ہے. دوسرے جمعہ پھر توبہ کرنا پڑا, پورے توبہ پہ تقریر کرنی پڑی. تو ہم نے دیکھا شرمندگی ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیے پر بعد میں شرمندگی ہوگی. فاسق جب کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو, برے ناموں سے مت پکارو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنا اور غیبت کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام سیئ افعال سے محفوظ فرمائے, ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. دعا یہی ہے کہ مولا کریم تیرے رسول کے جلووں میں زندگی عطا فرما اور ان کے قدموں میں موت عطا فرما. وآخر دعوانا